ادھر یونی سے واپس آئی تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ لانچ میں بیٹھی اماں بی کو سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہاتھ میں پکڑی تمام چیزیں بیڈ پر پھینک کے خود اونگلی منہ پر لیر کے اسے کنین پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بھلا اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اب یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ میں منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی جاؤں؟ کتنے حالات خراب ہیں، کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ شیطان ہے یا رحمان۔ اور یہ حنین بائی کو دیکھو، کہہ رہے تھے میں خود دوپہر سے بات کر لوں گا، ابھی تک بات نہیں کی اور خود بھی غائب ہوگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ممی نے کمرے کا دروازہ کھولو عطر کے پاس پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہ کھانے کا شور مچایا نہ بائی کا پوچھا۔ انہوں نے عطر کے بال میں ہاتھ پھیرے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ عطر کہتی اٹھ بیٹھ سے اس کا دل کر رہا تھا کہ ماں کو کنین کے بارے میں سب بتا دے، مگر جو رائے انہوں نے خالہ بی کے لیے دی تھی اس کے بعد وہ اماں بی سے کچھ شیئر کر کے اپنے آپ کو زیادہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ آگے ہی وہ بہت ٹین سی، آپ بتائیے بھائی کہاں ہیں؟ ارے وہ بیچارہ تو راستہ ہسپتال میں ہے۔ اماں بی نے ساری تفصیل عطر کو بتائی۔ یہ تو بہت برا ہوا حنین بھائی، ٹھیک ہے؟ سب سن کر عطر نے پوچھا، ہائے لڑکی تیرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہی ہوں زریاب کی حالت خراب ہے اور تو کہہ رہی حنین کیسا ہے؟ بھائی وہ تو شکر کافی بہتر، اسے تو گولی بھی ایک ہی لگی تھی۔ دوپہر بیچارہ زریاب کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کہہ رہا تھا اماں بی اس کے لیے دعائیں کر کے وہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ اماں بی نے کہتے ہوئے ایک نظر عطر پر ڈالی تو دوسری گھڑی پر چلا، اٹھ جا فریش ہو کر باہر آ، میں نے بھی ابھی تک تیرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ اچھا اب چلیے میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس وقت سبھی زریاب کے کمرے میں موجود تھے۔ سردار دلاور ریحان ہوشی سے رو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر سبھی کی کوشش تھی کہ زریاب ان سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کرے۔ زریاب بولنے کی کنڈیشن میں تو نہیں تھا، مگر سب کو آنکھیں گھما کر دیکھا۔ جب اسے کمرے میں حنین نظر نہیں آئے تو بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے بولا، بابا حنین وہ ٹھیک ہے بیٹا صاحب، آپ فکر نہ کریں، ابھی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہارے پاس رش ڈالنے سے منع کیا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ باری باری تم سے ملتے ہیں۔ افراز صاحب نے زریاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، لالا آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی، مت پوچھیے کیا حالت ہوئی، ہماری حویلی میں سب ہی پریشان تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی افراز صاحب نے حویلی کا ذکر کیا، زریاب نے ایک سرد آبڑی، کیا ہوا لالا، درد ہو رہا ہے؟ افراز صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ حنین کو بلا، زریاب نے جواب دیا۔ اچھا بلاتا ہوں۔ افراز صاحب نے کمرے سے باہر نکلے ہوئے ماہین کو کہا کہ سردار حشمت علی خان کی خوشی دینی تھی۔ جیسے ہی ماہین نے آ کر بتایا کہ افراز صاحب کا ہون لالا کو ہوش آ گیا، شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میلاد کو بدمست ہوا نظر اور نیاز بانٹی کی حویلی کا ہر فرد خوش تھا سوائے مانو کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچی تھی، زریاب تم بہت خوش قسمت ہو، سب تمہیں کتنا پیار کرتے، کیسے تمہاری تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، جیسے گولیاں تمہیں نہیں انہیں لگی ہوں، اور اب دیکھو ان کی خوشی۔ یہ تو ناانصافی ہے، گھر کے ایک بچے سے اتنا پیار اور ایک بچے کو آپ انسان ہی نہ سمجھے۔ زریاب میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتے، جب سب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ایک میرے نہ کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ مانو مسلسل غلط سوچی تھی۔ جب کمرے میں کوسا بیگم داخل، مانو چلو چادر لے کر باہر آ جاؤ، ہم سب زریاب کو دیکھنے تمہارے بابا سائیں سا ہسپتال جا رہے، مگر ابھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مانو نے ماں کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا سنت بھی ہے اور روایت بھی۔ وہ تو بھی تمہارا شوہر ہے۔ کوثر بیگم کو مانور کے سوال پر غصہ آیا۔ آپ لوگوں نے اسے میرا زبردستی شوہر بنا دیا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں تو اس سے شادی کرنے کا، ویسے بھی مجھے چچا سائیں نے کہا تھا کہ ابھی مانور کے منہ میں یہ الفاظ آئے ہی تھے کہ آگے بولنے سے وہ رک گئی۔ اسے یوں رکتا دیکھا کوثر بیگم بولی، مجھے نہیں پتا تم چچا بھتیجی نے اس دن کیا کھچڑی پکائی تھی، تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ، میں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ کوثر بیگم غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنین اور دوپہر اس وقت زریاب پاس کھڑے تھے، جبکہ زریاب نے ہلکا سا مسکرا کر حنین سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے تیری؟ دوپہر اسے کہے کہ مجھے مسکرا کر نہ دیکھے ورنہ میں نے اس کا منہ توڑ دینا ہے، اول تو یہ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اوپر سے اس طرح تو بالکل بیکار لگ رہا ہے۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے زریاب کی طرف اشارہ کیا، مگر مجھے تو ہر حال میں اچھا لگتا ہے، زریاب نے نکہت بھری آواز میں جواب دیا۔ جب تجھے بڑوں نے منع کیا تھا تو پھر کیا ضرورت ہے میرے ساتھ آنے کی؟ پتہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، دوپہر بیچارہ ہم دونوں کی وجہ سے وہ تو بھلا ہو
سالو کا جو ہمارے اردبیر کے کام ہے، ورنہ تو نے گولو سے اردبیر نے بھوک سے مر جانا تھا۔ ہاں البتہ جیسے تیسے میں جی ہی لیتا۔ ہم نے ہنین نے مسکرا کر اردبیر کو دیکھا۔ ضریب دفع کر، تجھے تو پتہ ہے اس سے تجھے دیکھتے ہی بکواسیات کے دورے پڑتے ہیں۔ زبیر نے اپنا حساب ہنین ساتھ برابر کیا۔ دفع کر، وہ بھی مجھے یعنی ہنین ملک کو۔ ہنین نے میری گول مٹر آنکھیں گھما کر پوچھا، یار بس کر، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ذرا پاس شور نہیں کرنا ورنہ ہی سے زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ زبیر نے ہنین کو بحث سے روکا۔